کو دیکھیے کہ کتنی خوش بات طیبہ کی وہ گلیاں یارو، سبحان اللہ، کتنی خوش بات طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جن میں محبوب میرا بلکھر کے نکلتا ہوگا، جن میں محبوب میرا بلکھر کے نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند پہ تکتا ہوگا۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی لائق عزت تعظیم و تکریم سامعین ذی وقار، اللہ رب الجلال کا کروڑ شکر ہے، اس کا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب الجلال نے مجھے اور آپ سب کو تمام تر دنیاوی مصروفیات سے بالاحقاق رکھتے ہوئے اپنے گھر میں بلا کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق و نعمت عطا فرمائی ہے۔ سامعین ذی وقار، میں نے آیہ مقدسہ کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب الجلال کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنے ان اعمال پر غور کرو اور اپنے ان اعمال پر نظر ڈالو جو کل بروز قیامت تم نے اپنی جنت کے لیے بھیجے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اب انسان عمل کرتا ہے زبان کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، دل کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ۔ جب انسان ان اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرتا ہے تو ان اعمال کے اچھا اور برا ہونے کا دار و مدار ہی انہی اعضاء کے ساتھ ہے۔ آیا کہ انسان اپنے ہاتھ کے ساتھ اچھا عمل کرتا ہے یا برا کرتا ہے؟ انسان اپنے دل میں اچھا سوچتا ہے یا برا سوچتا ہے؟ انسان اپنی نگاہ سے اچھا دیکھتا ہے یا برا دیکھتا ہے؟ انسان اپنی زبان سے اچھا بولتا ہے یا برا بولتا ہے؟ انہی اعمال کا دار و مدار انہی اعضاء کے ساتھ ہے کہ انسان اچھے عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے۔ اب رب الجلال کے اس قرآن مجید کے اس حصے نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ ہم جو کل بروز قیامت کے لیے نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے لیے جو اعمال بھیجتے ہیں ان پہ غور کریں، کیا وہ عمل اچھے ہیں کہ برے ہیں؟ اس لیے کہ کل بروز قیامت ہمارے آنکھوں نے بھی رب الجلال کی بارگاہ میں گواہی دینی ہے، ہماری آنکھوں نے بھی گواہی دینی ہے، ہمارے دل نے بھی رب الجلال کی بارگاہ میں گواہی دینی ہے، ہمارے جسم کے ہر اعضاء نے رب الجلال کی بارگاہ میں گواہی دینی ہے، لیکن ایک چیز خاموش رہ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہمارے ہاتھ، ہماری زبانیں، ہمارے پاؤں، یہ تو رب الجلال کی بارگاہ میں یہ گواہی دیں گے کہ اس بندے نے زمین کے اوپر فلاں کام اچھا کیا کہ برا کیا۔ اس وقت ہماری زبان خاموش رہ جائے گی، زبان کو خاموش کر دیا جائے گا۔ اس وقت ہاتھ رب الجلال کی بارگاہ میں پکارے گا کہ اس بندے نے حلال کو چھوڑ کر حرام کو پکڑا ہے، اس بندے نے
پکڑا ہے، یہ نظر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ اس بندے نے اچھائی کے بجائے بری چیز پر نظر ڈالی ہے، اچھا دیکھنے کے بجائے اس نے حرام چیز پر نظر ڈالی ہے، حلال کو چھوڑ کر اس نے حرام کو دیکھا ہے، اس نے دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھا ہے۔ ہماری آنکھ بھی یہ گواہی دے گی، ہمارے پاؤں یہ گواہی دیں گے کہ یہ بندہ بجائے مسجد کے آنے کے، بجائے نیک عمل کرنے کی طرف جانے کے، یہ بندہ برائی کی طرف جاتا رہا، یہ برے کام کی طرف بڑھتا رہا، یہ جھوٹی گواہیوں کی طرف بڑھتا رہا۔ یہ جناب والا بندے کا کل دل بھی گواہی دے گا کہ اس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسد کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں برا سوچا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس نے غلط سوچا ہے، یہ دل بھی گواہی دے گا۔ سامعین مقام رب ذوالجلال کے قرآن مجید کے اس حصے نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ جب تم اس بات پر عمل کرو گے، اس بات کے اوپر غور و فکر کرو گے، اس بات کو دیکھو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ادھر جانے والے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، غلط ہیں یہ یا صحیح ہیں۔ سامعین اس بقا جب ہم اس پر غور کر لیں گے تو پھر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے۔ اللہ کے ولی حضرت ابو اللیث فقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ انسان اگر 7 چیزوں کو کنٹرول میں رکھ لے، انسان اگر 7 چیزوں کو اپنی کنٹرول میں رکھ لے تو انسان بندہ مومن شمار کیا جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ بندے کے زبان سے جب جھوٹ اتر جائے گا، غیبت اتر جائے گی، تہمت اتر جائے گی، بہتان اتر جائے گا، فضول کلامی اتر جائے گی، تو اس بندے کو بندہ مومنوں کے صفوں میں شمار کیا جائے گا۔ دوسری چیز کہ اپنے دل کو کنٹرول میں رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں حسد رکھتا ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں حسد رکھتا ہے تو حسد ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی بندے کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے حسد سے بچو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھو کہ یہ نظر کہیں حرام کی طرف تو نہیں جا رہی، کہیں حرام مال کی طرف تو نہیں بڑھ رہی، کسی حرام کام کی طرف تو نہیں بڑھ رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرے گا، کل بروز قیامت رب ذوالجلال اس بندے کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا، جہنم کی آگ اس بندے کی آنکھ میں ڈال دے گا۔ سامعین وقار دنیا میں رہتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، حرام سے پیچھے ہٹ جاؤ، اچھائی کی طرف آ جاؤ، ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کر لو، ان آنکھوں سے قرآن مجید کی سطروں کو دیکھ لو، ان قرآن مجید ان آنکھوں سے اپنے والدین کی زیارت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے پیٹ کو کنٹرول میں رکھ لے، یعنی اپنے پیٹ کو اگر حرام سے بچا لے، تو اللہ رب الجلال اس بندے کو مومنوں کی صفوں میں شمار فرمائے گا۔ اگر کسی بنی آدم کے پیٹ میں ایک بھی حرام کا لقمہ چلا گیا، ایک بھی اگر حرام کا لقمہ چلا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن رات زمین و آسمان کے فرشتے اس بندے پر لعنت فرماتے رہتے ہیں۔ دن رات زمین و آسمان کے فرشتے اس بندے پر لعنت فرماتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ لقمہ انسان کے جسم میں پیوست ہے، انسان کے جسم میں محفوظ ہے، تب تک لعنتیں آتی رہتی ہیں اس بندے کی طرف۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بندہ اسی حالت میں مر گیا تو کل بروز قیامت رب الجلال اس کو بغیر حساب کی جہنم کے اندر داخل فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو، ان کو حرام پکڑنے کی طرف مت بڑھاؤ، اس لیے کہ جب تم ان کو حرام کی طرف بڑھنے سے بچاؤ گے تو رب الجلال تمہارے ان ہاتھوں کے اندر برکت نازل فرما دے گا۔ جب تم ان ہاتھوں کو حرام سے پیچھے ہٹاؤ گے تو رب الجلال نے تمہارے لیے ایک انعام رکھا ہوا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی
لیے اس حدیث پاک کے آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب ذوالجلال کے رضا کے لیے اپنے ہاتھوں کو حرام سے پیچھے ہٹاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اپنے ہاتھوں کو حرام سے پیچھے کرتا ہے، رب ذوالجلال نے ایک ایسا محل تیار فرمایا ہے، ایک ایسا محل تیار فرمایا ہے، اس محل کے اندر رب ذوالجلال نے 70,000 گھروں کو تعمیر فرمایا ہے۔ 70,000 گھروں کے اندر 70,000 جو گھر رب ذوالجلال نے اس محل کے اندر تعمیر فرمائے ہیں، ہر گھر کے اندر رب ذوالجلال نے 70,000 کمرے تعمیر فرمائے ہیں۔ وہ محل کس کے لیے ہے؟ وہ اتنا بڑا محل کس کے لیے ہے؟ وہ 70,000 کمرے کس کے لیے ہیں؟ وہ 70,000 گھر کس کے لیے ہیں؟ حضرت کعب بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ حرام کو چھوڑ کر برائی کو چھوڑ کر میری رضا کے خاطر پیچھے ہٹ جاتا ہے، کل بروز قیامت میں اس بندے کو اس محل کے اندر داخل فرما دوں گا، اس بندے کو میں محل کے اندر داخل فرما لوں گا۔ سامعین وقار، آج اگر ہم دنیا سے چھٹکارا اختیار کر لیں، دنیا کی عیش و عشرت سے پیچھے ہٹ جائیں، دنیا کی ان حرام کاموں سے اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں تو رب ذوالجلال کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہوگا، بڑا کرم ہوگا، بڑا لطف ہوگا، بڑا احسان عظیم ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ زبور کی تلاوت فرما رہے تھے، زبور کی تلاوت فرما رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں، اچانک آپ کی نظر ایک چھوٹے سے کیڑے پر پڑی، وہ کیڑا پٹی کے اندر پھر رہا تھا، آپ کی نظر اس کیڑے پر پڑی، آپ نے اس کیڑے کو دیکھتے ہی یہ دل میں خیال کیا کہ رب ذوالجلال نے اس کیڑے کو کس لیے پیدا فرمایا ہے، اس کیڑے کو کس لیے جنم دیا ہے، بس یہ خیال آنا تھا۔ رب ذوالجلال نے اس کیڑے کے ذہن میں، اس کیڑے کے دماغ میں، اس کیڑے کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اے کیڑے میرے پیارے پیغمبر کو جواب دینا۔ وہ کیڑا رب کے حکم سے بولنے لگ جاتا ہے، وہ کیڑا جناب داؤد علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، مجھے رب ذوالجلال نے اس بات کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ میں دن کے اندر، ایک دن کے اندر رب ذوالجلال نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، رب ذوالجلال نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر مجھے رب ذوالجلال نے اس مقصد کے لیے بھی پیدا فرمایا ہے کہ میں رات کے وقت اللہ کے آخری نبی جو اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ہر رات میں اس اللہ کے نبی پر 1000 مرتبہ درود و سلام کا ورد کرتا ہوں، 1000 مرتبہ اس اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فرشتہ عرض کرنے لگا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، کیا میں آپ سے استفادہ کر سکتا ہوں؟ آپ کیڑے کی یہ بات سن کر نازل ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض گزار ہونے لگے، یا اللہ جی آج میں سمجھ گیا ہوں تو نے کوئی چیز بھی رائے گاں پیدا نہیں کی، بے فضول پیدا نہیں کی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ گزار ہوئے، یا اللہ جی آج یہ بات سمجھ آ گئی ہے، آج میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی رائے گاں پیدا نہیں کی گئی، بلکہ جو چیز بھی پیدا کی گئی ہے، جو بھی مخلوق پیدا کی گئی ہے، وہ مال تیری رضا کے لیے اور تیرے ذکر و فکر کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ کو جب کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی، آپ کو جب دل میں کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی تو آپ کے اوپر ایک ایسا غشی کا عالم طاری ہو جاتا کہ آپ کی دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو جاتی تھی کہ میلوں میل اس دل کی دھڑکن کی آواز جایا کرتی تھی، میلوں میل اس دل کی دھڑکن کی آواز جایا کرتی تھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر رب ذوالجلال ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہلواتے تھے کہ جا کر میرے اس پیغمبر کو کہو، میرے اس لاڈلے کو کہو، کیا دوست کی بات کو برا مانتے ہیں بندہ؟ کیا دوست کی دوستی کا بندہ اتنا لاڈ رکھتا ہے؟
پیارے ابراہیم علیہ السلام پھر اس رشتے کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں مانتا ہوں کہ دوست سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن کچھ جو بھول ہے، جو خطائیں ہیں، ان کے اوپر جب میری نظر جاتی ہے تو میرے دل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا جسم لرزہ کھا جاتا ہے، میری زبان لڑکھڑا اٹھتی ہے، اس لیے جو ہے وہ میرے اوپر ایک رشک سی طاری ہو جاتی ہے۔ سامعین اس مقالے میں بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا سے کیسے بے رغبتی کرنی ہے، کیسے دنیا سے پیچھے ہٹنا ہے، کیسے اس دنیا سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ بغداد میں ایک بزرگ تشریف لائے، حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب بغداد کے اندر حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لائے، لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کا ولی بغداد میں آ گیا ہے، لوگ اس کے جناب والا ارد جمع ہو گئے، اس کے پاس بیٹھنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ جب لوگ آپ کے پاس بیٹھے، آپ کے پاس جمع ہوئے، لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے ولی ذرا اس بات کا جواب دیجئے نا، آپ کی زبان کے اندر اللہ نے لکنت رکھی ہے، اللہ نے یہ جو اٹکن رکھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ جب کسی بندے سے ہم کلام ہوتے ہیں، ماہر گفتگو ہوتے ہیں، تو آپ اس بندے کو لاجواب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے یہ خصلت عطا فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا 3 خصلتیں، 3 نصیحتیں، 3 باتیں میرے اندر ایسی ہیں کہ جب میں ان کو اختیار کرتا ہوں تو رب ذوالجلال مجھے ہر بندے کے اوپر حاوی فرما دیتا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 3 نصیحتیں کون سی ہیں؟ وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی خصلت یہ ہے کہ جب مجھ سے ہم کلام ہونے والا، مجھ سے میں گفتگو ہونے والا بندہ اگر وہ حق بات پر ہے تو میں اس کی بات کو تسلیم کر کے اپنا سر تسلیم خم کر لیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میرا مد مقابل غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، میرے دل کے اندر لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے۔ تیسری خصلت یہ ہے، تیسری بات یہ ہے، تیسری نصیحت یہ ہے، جب میرا ہم کلام مجھ سے ہم گفتگو ہوتا ہے، مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو میں جب اس سے ہم کلام ہوتا ہوں تو میں اپنی جہالت کو اس کے اوپر ظاہر نہیں کرتا، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اوپر حاوی فرما دیتا ہے۔ جب یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تک پہنچی، آپ نے فرمایا کتنے سیانے لوگ ہیں، کتنے عقلمند لوگ ہیں، کتنے دانا لوگ ہیں، کیسے دنیا سے کنارہ کش ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی اس اللہ کے ولی کے پاس لے جاؤ۔ آپ کو بھی جب حضرت سیدنا حاتم کے پاس لے جایا گیا، آپ جا کر حضرت حاتم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ابو عبد الرحمن ذرا یہ بتائیے نا کہ دنیا سے کیسے کنارہ کشی کی جائے، دنیا سے کیسے دور ہوا جائے، دنیا سے کیسے پیچھے ہٹا جائے۔ آپ نے فرمایا جب تم 4 باتوں کو اختیار کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے دور فرما دے گا۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تمہارا مد مقابل تمہارے مقابلے میں آ جائے تم اپنی جہالت کو اس کے اوپر ظاہر نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تمہارا مد مقابل تم سے ہم کلام ہو جائے، تم سے ہمارا گفتگو ہو جائے تو تم اس کی جہالت کو معاف کر دو۔ اگر وہ تم پر جہالت کا اظہار کرتا ہے، اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے، تم اس کی جہالت کو معاف فرما دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے دور فرما دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تم اپنے مال کو مد مقابل پر، مد مقابل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کے اوپر، اس دنیا کے اوپر تم اپنے مال کو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور تمہارے دامن کو اپنے رحمت سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تم دنیا کو اپنا مال دو گے، دنیا کے اوپر اپنا مال خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت سے تمہیں مال عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا کے مال کو کبھی بھی اپنے دامن میں نہ آنے دینا۔ دنیا کے مال کو کبھی بھی اپنے دامن میں نہ آنے دینا۔ جب تم دنیا کے مال کو اپنے دامن میں لے آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری برکتوں کو بھی دور فرما دے گا اور تمہیں دنیا کے اندر ہی محو رکھے گا، تمہیں دنیا کے اندر ہی گم رکھے گا۔ جب تم ان 4 خصلتوں کو اپنا لو گے اللہ تعالیٰ
تمہیں دنیا سے دور فرما کر اپنی بارگاہ کا مقبول ترین بندہ بنا دے گا. سبھی نے وقار اللہ رب الجلال مجھے اور آپ سب کو دنیا کی وہ باتیں جو نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہیں ان سے دور رہنے کی، اور جو نبی علیہ السلام کے رب کے دین سے ٹکرانے والی باتیں ہیں ان سے بھی دور رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اصلاح اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ رب العالمین.